کلثوم بچپن سے ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ مولوی صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں ہونے لگے۔ ایک رئیس کا بیٹا اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ خود ایسی محفلوں کی زینت بنتا تھا جہاں شراب نوشی عام تھی اور اس کے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ جب اس سے اس کے دوست نے پوچھا کہ تم ایک رنگین مزاج آدمی ہو، پھر تجھے امام مسجد کی بیٹی ہی کیوں پسند آئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب چیزیں تمہیں دل بہلانے کے لیے کرتا ہوں، مگر ان کو میں اپنے گھر کی زینت نہیں بنا سکتا۔ اس کے دوست نے کہا کہ اگر تم اس لڑکی کو اپنانا چاہتے ہو تو تجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سن کر رئیس کے بیٹے کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ رئیس کا دوست اسی کے خرچے پر ہی پل رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو عقل کا اندھا ہے، اگر میں اسے ناراض کر بیٹھا تو میرا تو خرچہ پانی بند ہو جائے گا۔ اس نے رئیس کے بیٹے سے کہا کہ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تم بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو۔ رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو امام مسجد کے گھر بھیجا تاکہ وہ اس کے ساتھ رشتے کی بات کر سکیں۔ امام مسجد نے کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے، میں اپنی بیٹی کی مرضی ضرور پوچھوں گا۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا کہ گاؤں کے رئیس کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی، میں تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کلثوم نے کہا کہ ابا جان وہ ایک عیاش اور بدکاری انسان ہے، اگر آپ میری مرضی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس شخص کی شریک حیات نہیں بن سکتی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی تم نے میرے دل کی بات کر ڈالی، مجھے بھی وہ آدمی پسند نہیں ہے، میں بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کون سا فیصلہ کرتی ہو۔ کچھ دن بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو دوبارہ مولوی صاحب کے گھر بھیجا۔ مولوی صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں واپس گھر لوٹ گئی اور اپنے بیٹے کو سب بتا دیا۔ رئیس کا بیٹا غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اس لڑکی نے مجھے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر دی، میں اس کو اس زمانے میں ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا اگر آج تم ایک سلجھے ہوئے انسان ہوتے تو وہ لڑکی تجھے کسی صورت بھی انکار نہ کرتی۔ ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، ایک اچھا گھر بھی ہے، مگر ایک عورت مال و دولت اور گھر کو بعد میں دیکھتی ہے، پہلے یہی دیکھتی ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے جو اس کا ہم سفر ہوگا۔ رئیس کے بیٹے کو اپنی ماں پر غصہ آیا، وہ سچائی سننے کا عادی نہیں تھا۔ ایک دن کلثوم گلی سے گزر رہی تھی کہ اچانک ہی یہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے کلثوم سے کہا کہ اب ذلت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تجھے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ کلثوم نے کہا کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی اسے معزز نہیں بنا سکتا، اگر وہ کسی کی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی دوسرا اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر کلثوم چلی گئی، مگر رئیس کا بیٹا اب کلثوم کو بدنام کرنے کے منصوبے سوچنے لگا۔ وہ کلثوم کو ذلیل کرنے کے لیے عجیب و غریب منصوبے بنا رہا تھا۔ کبھی وہ خود سے خط لکھ کر یہ مشہور کر دیتا، یہ کلثوم نے مجھے بھیجے ہیں۔ کبھی وہ کلثوم پر جھوٹے الزام لگاتا کہ وہ مجھے رات کو اکیلے میں ملنے آتی ہے۔ اس نے جو ممکن تھا اس نے کیا، مگر گاؤں کے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ صرف الزامات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دن مولوی صاحب اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے دوسرے گاؤں گئے۔ کلثوم اور اس کی ماں بھی مولوی صاحب کے ساتھ ہی تھے۔ ایک ہفتے بعد مولوی صاحب کا خاندان واپس آیا تو کلثوم کو پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ مولوی صاحب گاؤں کے ایک حکیم کے پاس گئے تو اس نے کچھ ادویات دے دی اور مولوی صاحب کو تسلی دی کہ آپ کی بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ 5 مہینے بعد کلثوم کو دوبارہ درد ہوا۔ اس دفعہ بہت شدید درد تھا، جس کی وجہ سے کلثوم بے ہوش ہو گئی۔ کلثوم کا پیٹ پھول چکا تھا۔ مولوی صاحب کلثوم کو دوبارہ حکیم کے پاس لے گئے تو حکیم نے دعویٰ کر دیا کہ کلثوم حاملہ ہے، کیونکہ پیٹ کے اندر بچہ حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ درد تھا جس میں الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی سہولت موجود نہیں تھی۔ مولوی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے اور کلثوم کو ساتھ لے کر گھر روانہ ہوئے۔ رئیس کا بیٹا حکیم کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کو کیا تکلیف ہے۔ حکیم نے رئیس کے بیٹے کو سب بتا دیا۔ رئیس کے بیٹے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح کلثوم کو بدنام کیا جا سکے
उसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई, मगर मौलवी का झुका हुआ चेहरा देखकर सब समझ गए। उन्होंने न सिर्फ मौलवी साहब को मस्जिद की इमामत से हटा दिया, बल्कि ये मुतालबा भी किया कि 2 दिन के अंदर वो गांव छोड़कर चला जाए, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे बेहया लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। कुलसुम अपनी माँ के सामने कसम उठाकर यही कहती रही कि मुझे किसी नामहरम ने हाथ तक नहीं लगाया। मौलवी साहब तलवार लेकर आए और कुलसुम का सर कलम करना चाहा, मगर उसकी माँ सामने आ गई। उसने कहा कि मैं ये साबित करूँगी कि मेरी बेटी बेकसूर है। कुलसुम की माँ ने एक हकीम का नाम सुना था जो दानाई में बहुत शोहरत रखता था। वो दोनों कुलसुम को उसके पास ले गए। हकीम ने देखा कि कुलसुम का पेट फूला हुआ था और पेट के अंदर हरकत भी थी। उसने एक कमरे में कुत्ता ज़िबा किया और दूसरे कमरे में बकरा ज़िबा कर दिया। उसने बकरे की गोश्त से मौलवी साहब, उसकी बीवी और कुलसुम की दावत की। दावत के बाद हकीम ने कुलसुम से पूछा कि कभी तुमने बगैर बर्तन के कहीं से पानी पिया था? कुलसुम ने बताया कि एक दिन हम शादी पर जा रहे थे कि गर्मी की वजह से मुझे सख्त प्यास लगी, तो मैंने एक नहर से चलो भरकर पानी पी लिया था। हकीम कुलसुम को उसी कमरे में ले गया जहाँ कुत्ता ज़िबा किया गया था। कुलसुम ने कराहत भरे लहजे में कहा कि कुत्ते को किस लिए ज़िबा किया गया? हकीम ने कहा कि तुम्हारा इलाज इसी वक्त मुमकिन था जब तुमको कुत्ते का गोश्त खिलाया जाता। तुमने अभी जो गोश्त खाया है वो कुत्ते का था। कुलसुम ने जैसे ही ये सुना तो उसका जी मतलाने लगा और इसे एक ज़ोरदार के आई। इसके पेट से पहले बहुत सा पानी निकला, उसके बाद बहुत बड़ा मेंढक निकला। मौलवी साहब ने हकीम से पूछा कि क्या माजरा है? हकीम ने मौलवी को बताया कि जब कुलसुम ने नहर से पानी पिया था तो उस पानी में एक छोटा सा मेंढक था जो उस वक्त टेडपोल की शक्ल में था। पेट में चला गया, वो पेट में ही परवरिश पाता रहा और जब वो पूरा मेंढक बन गया तो पेट फूलना शुरू हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक औरत उम्मीद से हो। इसके बाद पूरे गांव वालों को जब इस हकीकत का पता चला तो वो मौलवी साहब से माफ़ी मांगने उसके घर आए, मगर उस वाक़े के बाद मौलवी साहब पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी से माफ़ी मांगते रहे कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया था। दोस्तों, मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।